آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ میڈم روبی عمران ہیں جو کہ ایک مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں. محبت میں چھوڑ کے جانے والا اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کسی کو آپ عادت بنا کے اپنی آپ نے کبھی کسی نشہ کرنے والے کو دیکھا ہے؟ اس کو نشے سے محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو نشے کی عادت بن جاتی ہے، اس کی رگوں میں بسنا شروع. جب آپ دیکھیں 20 سال کی عمر تک ہوتے ہیں وہ محبت کا بھاؤ کیا شدت والا ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا میں پھر یوں لگتا ہے کہ محبوب ہے تو دنیا ہے، محبوب نہیں ہے تو دنیا ہی نہیں. کا عورت میں عورت سے محبت ہو جانا، عورت کا محبت سے ہو جانا، یہ نیچرل ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک اپوزٹ جینڈر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، تمہارے جوتے کہاں، میرے موزے کہاں. میں ان چیزوں کے قطعاً حق میں نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں فیمنزم ہے کیا اور پورٹریٹ کیا؟ بیسیکلی فیمنزم یہ ہے کہ عورت کو اپنی بات کہنے کی آزادی رائے دیا جائے. یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو عورت کے اثر حقوق سے ہٹا کر توجہ اور دوسری طرف کھانا گرم کروں نہ کروں اور دو بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ پہلے دن سے ایک ہی چال بازی ہو رہی ہے اور لڑکیاں پھر بھی نہیں سمجھتی. سب سے پہلے نا یہ بچیوں کو خاص کر کے اسکول یونیورسٹیز میں یا اس ایج میں ہے، یہ ایک چیز وہ سمجھ لیں کہ آپ سوائے اپنے محرم رشتوں کے باہر کی دنیا کے لیے صرف آپ ایک گوشت کی دکان ہے. جی. باہر بھیڑی ہیں اور آپ گوشت کی دکان ہے. یہ حقیقت مان لیں. نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. آج میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ ایک سائیکل چلاتے ہوئے کسی مزدور کے ساتھ کسی لڑکی کو محبت ہو گئی. اچھا. محبت گاڑیاں دیکھ کے کیوں ہوتی ہے؟ محبت پیسہ دیکھ کے کیوں ہوتی ہے؟ اچھی بات ہے اگر آپ شادی کر رہے ہیں مچھیاں چراندہ سے ادھر لوگ تو پھر رانجھے کے ساتھ بھی تو پھر میں رانجھے والی ہے تھی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شارق علی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز پہ. آج ہماری پہلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ میڈم روبی عمران ہیں جو کہ ایک مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں. آج ان سے ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے اور یہ تمام تر گفتگو آپ پائنیئر ورلڈ نیوز پہ دیکھ پائیں گے. میڈم ایک ساجد رحیم صاحب کا شعر ہے کہ جھوٹ کہتے ہیں کہ آواز لگا سکتا ہے، ڈوبنے والا فقط ہاتھ ہلا سکتا ہے، اور پھر چھوڑ گیا وہ جو کہا کرتا تھا، کون بدبخت تجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے. کیا دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں جو کبھی ہمیں یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں تو ہم کافر ہوں گے، تمہیں چھوڑ کے جائیں تو مر جائیں گے، تمہارے بغیر تو دنیا ہی نہیں ہے، تمہارے بغیر تو قیامت آ جائے گی. لیکن وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. کیا اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ ایک مائنڈ سائنسز ان تمام تر چیزوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں شارق. ایک تو سب سے پہلی بات کریں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا وہ آپ کے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو آپ کے ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. سیکنڈلی اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ لیں کہ قانون قدرت ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے رشتے، ہمارے رشتے وہی ہمارے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں. یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوا کے بہاؤ میں رشتے آتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں. تو یہ وقت کا ایک قانون قدرت ہے. اور اصل چیز ہے کہ آپ کیوں کسی پہ کبھی، جو آپ کو یہ انسان بار بار یہ یقین دلائے نا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے وہی آپ. ارے واہ، واقعی ایسا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. لیکن کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کو؟ آپ نے دعوے کیے، آپ نے عہد و پیما کیے اور ایک وقت آیا کہ آپ اس کو مطلب لوگ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شارق بہت یقین کرے، میرے پاس ایسی کیسز آتی ہیں اور میں جب دیکھتی ہوں اتنا تکلیف دہ عمل ہے. کیونکہ انسان جب کسی کو بہت زیادہ گرین گارڈن دکھاتا ہے، امید دلاتا ہے، خواہشات کہہ لیں یا کچھ بھی، بیسیکلی انسان جو ہے نا اگر میرے سے پوچھیں تو ہم ہر انسان بڑا خود غرض ہے. ہم اپنی غرض اور خواہش سے محبت کر رہے ہیں. ہم جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پس پردہ ہم اپنی خواہش سے محبت کر رہے ہیں. اچھا. اور پھر اس چیز کے ہم لوگ اتنے عادی ہو جاتے ہیں. کہتے کہ محبت میں چھوڑ کے جانے والا اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا کسی کو آپ عادت بنا کے اپنی. آپ نے کبھی کسی نشہ کرنے والے کو دیکھا ہے؟ اس کو نشے سے محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کو نشے کی عادت بن جاتی ہے، اس کی رگوں میں بسنا شروع ہو جاتا ہے. شوکت فہمی صاحب کا شعر ہے نا کہ بدلا جو وقت گہری رفاقت بدل گئی، سورج ڈھلا تو سائے کی صورت بدل گئی، ایک عمر تک میں اس کی ضرورت بنا رہا، پھر یوں ہوا کہ اس کی ضرورت بدل گئی. کیا ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ صرف ضرورت ہوتے ہیں؟ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے معروف پاکستان کے، وہ کہتے ہیں محبت کی عمر تو 18 ماہ 19 ماہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہوتی نہیں. کیا مائنڈ سائنس ایکسپرٹ کو بھی یہ ہے اس طرح سے؟ یہ ریالٹی ہے. شارق ہمیں نا سب سے پہلے بتائیں کہ محبت ہوتی کیا ہے، کیا جذبہ ہے یہ محبت؟ پتہ نہیں، کوئی نونسنس جذبہ ہے، مجھے تو خود نہیں سمجھ آتا محبت ہوتی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب آپ دیکھیں 20 سال کی عمر تک ہوتے ہیں وہ محبت کا بھاؤ کیا شدت والا ہوتا ہے. کیا بات ہے. کیا میں پھر یوں لگتا ہے کہ محبوب ہے تو دنیا ہے، محبوب نہیں ہے تو دنیا ہی نہیں. پہلے وہ کہتے ہیں تیرا پانی بھی پرانگی میں رانجھا ہے، تجھے میں کہوں گا کرانگی رانجھا. اس کے بعد جب وہ حاصل ہو جاتی ہے، جب سمجھ آتی ہے تو پھر ہوتا ہے
یا اللہ کی کری کری میں ٹکرے آتی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح تو ہے. یہ انسان کی ایک جذباتی عمر ہوتی ہے. ایک مینٹل سائنس ایکسپرٹ, مینٹل جو مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جی. وہ ان جذبات کو, کیا یہ صرف کیمیکل ریئیکشن ہی ہوتے ہیں؟ کافی حد تک. لیکن ہم یہ بھی نہیں انکار کر سکتے انسان کا جو وجود ہے, جو اس دنیا کی پوری کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے, محبت ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے. اچھا لیکن یہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ اس ایلیمنٹ کا اصل حقدار. اچھا, ایک معروف ڈاکٹر ہیں, ان کے پچھلے دنوں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ایک فیس بک پہ ان کی اپڈیٹ تھی کہ محبت تو دو بیوقوفوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, جس کو پہلے عقل آ جائے تو وہ جو ہے. نہیں, یہ بے وقوفوں کے درمیان نہیں ہوتا, یہ دو دھوکے بازوں کے درمیان. ارے جنہوں نے یہ بات کی ہے نا, یہ دو دھوکے باز ہوں گے. اچھا, کہ جن کو عقل آ جائے کہ پہلے کس نے کس کو دھوکہ دینا ہے. میں اس بات سے بالکل یعنی کہ جس کو بعد میں ہے وہ بے وقوف. آپ دیکھیں, آپ اگر یہ کہیں نا کہ جی محبت دنیا میں اس کا وجود ہے ہی نہیں, کیوں نہیں ہے؟ اگر محبت کا وجود نہ ہو, ہم صرف عورت اور مرد تک محبت کو کیوں محدود کر دیا گیا؟ ہم بات کریں پہلے اس جذبے کی. جی, یہ جذبہ تو کہہ لیں کہ کائنات کو بنانے والا ہی یہ جذبہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہی تو کائنات بنی نا. بالکل ایسا ہی ہے. ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے تو پروان چڑھاتی ہے نا, باپ کو محبت ہوتی ہے تو گھر کو لے کے چلتا ہے. اب ہمارے جس کو محبت کا نام دے دیا گیا, جی, جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں جو ایک عقل کا بہلاوا ہے, بالکل جو صحیح. ایک چھلاوا ہے, محبت نہیں. وہ ایک مہر فام کا شعر بھی ہے نا, تو چونکہ میری گفتگو جو ہے وہ ساری زیادہ تر شاعری کے گرد گھومے گی, تو مجھے قبول کیجیے گا کہ مہر فام کا شعر ہے کہ پھول دیتے ہوئے لوگوں کو بتائے کوئی, یہ خسارے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. کیا واقعی محبت ایک خسارہ ہے؟ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آپ نے شعر کا تمہیں بھی کہتے ہیں نا, مت دیکھ کسی کو حقارت سے, ہاں, مت دیکھ کسی کو حقارت سے, ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. ہائے ہائے, تو آپ بھی ساری کسی کی محبوب تو ہوں گی بھئی, یہ تو قدرتی, پھر اب عورت اور محبوب نہ یہ نہیں ہے. ارے واہ 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 واہ, لیکن محبوب کیا اس خوبصورت کا, بات کی ہے دیکھیے آپ نے. عورت کو تو کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے کائنات میں رنگ. بھئی ایسا تو ہی اقبال نے تو پوری کائنات میں بھر دی ہے, تو عورت کو سراہے جانا. ہاں, اصل چیز یہ ہے کہ عورت کو سراہے جانے والا اس کا محبوب جو ہے, اس کا محرم. اچھا, عورت تو اس کائنات کا کوئی 8واں ہی رنگ ہے, 7 رنگوں کی دنک ہوتی ہے, 8واں کوئی اچھا, شکر ہے آپ نے عجوبہ نہیں کہہ دیا. نہیں, عجوبہ نہیں کہا, بالکل ہم سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں, جس طرح آپ نے کہا جی محبت ایک جذبہ ہے, لیکن یہ جذبہ جو اپوزٹ جینڈر ہیں ان میں یہ سارا ریفلیکٹ کیوں کرتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھا, ہاں ماں بھی بچوں سے پیار کرتی ہے, بیٹے والدین سے پیار کرتے ہیں, بیوی شوہر, یہ سب کچھ, لیکن اپوزٹ جینڈر جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایک دوسرے میں کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ یہ دیکھو, یہ قدرت کا قانون ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیچرلی یونیورسل کہہ لیں گے, یہ ایک اٹریکشن ہے اپوزٹ جینڈر میں, آپ کو ہوتی ہے. یہ تخلیق کائنات میں ایک ہے. اب مرد کو مرد سے تو توبہ استغفار نہیں نا, یہاں تو ہو رہی ہے ویسے معاشرے میں. وہ ان پہ تو ہم ایسے کیسز سنتے ہیں. ان پہ تو پھر وہ تو مینٹلی سک پرسن ہے. میرے سے اگر پوچھے تو وہ مینٹلی النس ہے. اچھا, مینٹل النس. مرد کا عورت سے محبت ہو جانا, عورت کا محبت سے ہو جانا, یہ نیچرل ایک عمل ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک اپوزٹ جینڈر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ بات کریں جس طرح سے آج کل جو ہماری سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہیں, تو یہ ذہنی بیماری ہے. اچھا, جتنے ایل جی بی ٹی کیو کے پروموٹر ہیں, سپورٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مینٹل مینٹلی بالکل ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ کے اپنے دین سے دوری. سیکنڈلی, آپ انسانیت کے بھی اس میں تقاضوں میں آ جائیں تو آپ معاشرے میں کیا پیغام دے رہے ہیں. میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ اپوزٹ جینڈر کا ایک دوسرے میں اٹریکٹ ہو جانا, محبت ہو جانا, ایک دوسرے کی اٹریکشن میں آ جانا, دیٹس اے نیچرل تھنگ. ان میں ٹھیک قدرت نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ اتنی زیادہ, وہ کہہ لیں کہ دیکھنے میں آ رہا ہے شاعری کہ بہت زیادہ ان میں وہ بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات چیزوں کو پلیئر سے سٹارٹ کرتے ہیں, پلیئر سے یہ چیزیں فن میں آتی ہیں, فن سے یہ چیزیں اس حد تک وہ اس میں انوالو ہوتے جاتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ڈارک سائیکالوجی کی فینٹیسی جو ہے وہ ایک روٹین بن جاتی ہے. فینٹیسی روٹین کے ساتھ ساتھ ان کے ایلوژن بنتے ہیں, ایلوژن جو ہے ان کی نیگیٹیوٹی میں جانا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, محبت میں یہ بہت زیادہ, کیونکہ میں لوگوں کو سنتا رہتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں کو سننا, گو کہ میں ایک سائیکالوجسٹ تو نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جون صاحب نے کہا تھا نا, ایک ہی حادثہ تو ہے, وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. تو میں لوگوں کو اس لیے سنتا ہوں. تو بڑے کیسز آتے ہیں, کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے لوگ ایک ایلوژن میں ہوتے ہیں, ایک امید کے سارے ساری زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ آئے گی, ابھی اس کا میسج آئے گا, یا وہ آئے گا, وہ بھی میسج کرے گا, پوچھے گا تم کیسی ہو یا تم کیسے ہو,
یہ ساری جو سچویشن ہوتی ہے اس سے باہر نکلنے کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے شارق. بیسیکلی جو لوگ آپ کو اپنا عادی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں نا, جی ہمیں کہتے ہیں نا کہ محبت کی ان کی عادت نہیں ہو جاتی, انہیں ایک دوسرے اس وجود کی اس انسان کی عادت ہو جاتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی ذات میں کوئی نہ کوئی ایسے کمی ہوتی ہے جو نارسسسٹ پرسن جو ہوتا ہے نا وہ بڑی جلدی اس کو بھانپ لیتا ہے. اچھا اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انسان کی وہ کسی نہ کسی کمزوری کو, لائک اگر آپ کو کبھی وہ ایموشنلی اٹیک کرے گا, آپ ایموشنلی اس کی بات میں نہیں آئیں گے, پھر وہ خود اذیت ہی میں آ جائے گا, وہ آپ کے سامنے رونا شروع کر دے گا, وہ اپنے آپ کو اذیت دینی شروع کر دے گا, اس سے وہ آپ کو اپنے خسار سے نکلنے نہیں دے گا. اچھا وہ نہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہ پنجابی چ نہ تانوں ڈوبے گا تے نہ تارے گا. اچھا, نہ یہ وہ رہن لوگ دے گا ہوتے نہ ہیں. رکھے ہاں, گا. یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود ذہنی طور پر کسی نہ کسی کہہ لیں کہ بیماری, میں تو کہوں گی کہ وہ خود ذہنی طور پر نارمل نہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو خوشی ملتی ہوگی کہ میرا چاہنے والا مجھے مطلب 2-4 سال بعد وہ رابطہ کرے کہ ہاں مجھے بھولا ہے کہ نہیں بھولا, تو اسے خوشی ہوتی اچھا, ہوگی؟ ایک تو ایک ہوتی ہے نیچرل چیز, جی ڈپینڈ کرتا ہے. کئیوں کو خوشی نیچرلی چیز ہے کہ اگر آپ کو کبھی کسی نے سراہا ہو, کسی نے آپ کو بہت زیادہ ہاں جویں کرانگی رانجھنا ہوئے, ہاں, کریں تو یہ جب وہ ہوتی ہے نا, یہ ایک ایج تک یہ چیزیں بڑی آپ کو اٹریکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, اچھی بھی لگتی ہیں. کچھ ٹائم بعد جا کے انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ اپنی میموری کو ریکال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب میموری کو ریکال کرتے سے آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی لائف میں کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ جب اس کو سوچتے ہیں تو آپ ایک دم آپ پہ وہ کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ مائنڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو سوچتا ہے نا, وہ فوری طور پہ اس کو عملی طور پہ سمجھنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. سے ابھی آپ ہم لوگ بات کرتے ہیں کسی کھانے پینے کی چیز کی, تو ہماری فوراً دیر میں ہم بات کسی کھٹے کی کریں گے, ہمارے منہ میں پانی آنا شروع ہے. وہ کیا ہے, کیونکہ مائنڈ اس کو فوراً سوچ کے روپ میں دھار دیتا ہے. اب جس طرح ہم نے بات کی کہ اس کو خوشی ہوتی ہے تو وہ لازمی ہوتی ہے, وہ جب ہم اپنی کوئی میموری ریکال کرتے ہیں. جب میموری ریکال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب. ارے واہ, کیا تو اس بات کی ہے. وجہ یہ کہ ہمیں جو فرسٹ ٹائم کی فیلنگز ہوتی ہیں نا, جب آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا جو پہلے بچے کی فوقیت ہوتی ہے وہ باقیوں کی نہیں ہوتا وہ میں. کیونکہ زندگی میں کوئی بھی جذبہ جس سے آپ پہلی دفعہ روح شناس ہوتے ہیں نا, اس کی کہہ لیں کہ ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو ویری فرسٹ ٹائم زبان پہلی دفعہ جس ٹیسٹ کو چکھتی ہے کسی کھانے کے, جی بعد میں آپ 10 دفعہ کھا لیں, وہ آپ کو وہ کبھی بھی پہلا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے. باقی وہ لوگ ہم کہیں ایک یہ جنرل چیزیں ہیں کہ ایک خوشی مل جانا, یہ ایک نیچرل چیزیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کو دوسرے کے لیے اذیت ناک بنا دیں, جی کہ ان کا وہ دیکھیں دو لوگ جیسے دوڑ رہے ہیں نا, تو وہ دوڑتے بھی جائیں گے اور وہ آپ کو چھوڑتے بھی نہیں, وہ پیچھے مڑ مڑ کے بھی دیکھیں گے, آیا یہ میرے پیچھے آ رہا ہے, نہیں آ رہا, کیونکہ وہ ذہنی طور پر اتنے خود پسندی کے ان کو اپنی پرستش کروانے کی اتنی عادت بن چکی ہے. پرستی سے یاد آیا کہ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں, لوگ آپ کو بت یعنی صنم بناتے ہیں, اس کے بعد آپ کی پوجا کرتے ہیں, پھر آپ کو توڑ کر چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ صنم بناتے ہیں نا, بتوں کا تو کام ہی توڑنا ہوتا ہے, بت شکن ہوتے ہیں نا جی, وہ بت شکن ہوتے ہیں. وہی کیا بات ہے, یعنی کہ وہ ثواب کے لیے کر رہے ہوں گے پھر بت شکنی. نہیں دیکھیں, یہ تو ہنسی مذاقت کی جگہ, جب آپ کے خیالات میں پھر وہی والی بات ہے کہ ایسے مطلب ایک بہت بڑا آپ کو ایک بہت بڑا آئیڈل بنا کے آپ کی پوجا کرنے کے بعد پھر آپ کو توڑ کے چلے جاتے نہیں کر رہے ہوتے. یہ آپ سے نہ ان کو آپ سے محبت ہوتی ہے, یہ بیسیکلی دوسرے کو اپنا ذہنی طور پر غلام بنا کے یہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. کبھی آپ نے آقا اور غلام کو دیکھا, یہ ان کی کیفیت وہ ہوتی ہے, یہ دوسرے کو دیکھیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کو سنوارتا ہے, اس کو نکھارتا ہے, اس کو دنیا میں کہے گا جا میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں, کھل کے کھیل, ٹھیک ہے, آزاد ہواؤں میں گھوم. لائک یہ نہیں کہ ہم اس کو اب یہ نہ نیگیٹو میں زیادہ واسطے کمنٹ نہ کرنے شروع کر دینا, ایک جنرل بات ہے کہ وہ اس میں نکھار اور خوبصورتی لائے گا. اچھا, ایک کیس میں پچھلے دنوں سنا تو اس نے کہا کہ میرے ساری برائیاں جو تھی نا اس لڑکی نے چھڑوا دی. مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اوور سپیڈنگ میں اگر کرتا تھا گاڑی پہ, تو اس نے کہا کہ گاڑی جو ہے ایسا چلایا کریں, موبائل نہ یوز کیا کریں, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, کھانا پینا, یہ وہ جو لڑکوں میں عمومی برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری چھڑوا دی. تو ظفر صاحب کو مجھے شعر آ جاتا ہے نا یاد اکثر کہ مجھ سے چھڑوائے میرے سارے اصول اس نے ظفر, کتنا چالاک تھا مارا مجھے تنہا کر کے. یہ لوگ تنہا کیوں, مطلب یہ پھر اگر چھوڑنا ہی ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی عادتیں کیوں بدلتے ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ محبت نہیں کرتے, اگر دو لوگ محبت ہی نہیں کرتے تو وہ ایک دوسرے کی عادتیں بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ دو لوگ نہیں, ایک تو کر رہا ہوتا ہے نا جو عادی بن کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ تو کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہوتا ہے, وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے, جو چینج ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں نیچرل چیز ہے نا, اس کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی مجھ سے محبت میں, جو اپنی عادتوں سے وفادار نہیں رہا وہ کسی سے کیا محبت نہیں, اگر بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے تو اچھی چیز ہے. نہیں, بے وفائی تو ہے نا جی, بری عادتیں چھوڑ دینا بھی اپنی اچانک کسی کے لیے. میرے خیال میں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا, وہ ان کی عادت نہیں, ان کی فطرت ہوتی ہے. اچھا, اور آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی کہے نا کہ کسی نے اپنی فطرت بدل لی ہے, تو کبھی یقین نہ کرنا,
ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم صحت مند ذہن نہیں کہیں گے. جو صحت مند ذہن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہنے والا, خوشحال رہنے والا, لوگوں کو اچھی اس میں دیکھنے والا وہ ہوتا ہے. یہ نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے شاری کی جو یونیورسٹیوں میں محبتیں بنتی ہیں نا, نہیں بالکل کوئی بات جاتی ہیں کیفیٹیریا تک, کیفیٹیریا سے ارے نہیں وہ ہوتی, ہاں تب تو میں کہتی ہوں کہ, اور یہ سب سے بڑی بیوقوفانہ ٹیچر اسٹوڈنٹ بھی محبت کر رہے ہیں. میں سخت خلاف ہوں. کیوں سخت خلاف ہوں. یہ جو اسپیشلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, جو بڑا اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ استاد آپ کی یونیورسٹیز کالجز میں یہی کچھ رہ گیا دکھانے کے لیے کہ آپ تعلیم کے پردے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ صحیح ہے وہ اپنے بچوں کو یہ مخلوط یونیورسٹیز میں نہ بھیجیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لڑکی لڑکا نہیں ہے, ان کے اندر دل نہیں ہے, سب سے پہلے وہ روحانی ماں باپ بھی ہیں. اچھا, استاد کا روحانی ماں باپ کا درجہ ایسے نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے, لیکن میں اس کو ایجوکیشن کو غلط سمجھتی ہیں. میں بیسیکلی سمجھتی ہوں اگر ہمارے ہاں پراپر ایک سسٹم دیا جائے تو ہمارے ہاں معاشرے میں بہت سی بیماریوں سے, بہت سے جو ہمارے آئے دن یہ ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں آئے دن بچیوں کو, اور دیکھیں میں یہ صرف بچیوں کو نہیں, میں لڑکوں کے حوالے سے بھی کہوں, ایک اگر آپ سیپریٹلی تعلیم کو, ہم لوگ یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی شعور ہوتا ہے, عقل ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ یونیورسٹیز کے لیول تک آتے ہیں نا, اسکول کالجز میں آپ نے بھی میرے سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ جتنے آج کل کیسز آ رہے ہیں اسکول لیول پہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز تک اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے سسٹم, اگر آپ لیکن آپ اس وقت میچور ہوتے ہو, آپ اچھے برے کی تمیز سمجھ چکے ہوتے ہو, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کس طرح چلنا ہے, اور پھر آپ اس وقت جو ہے نا کریئر اورینٹڈ بھی ہو جاتے ہو. بالکل ٹھیک. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان دا فیوچر اب اس ایج میں جب یہ اسکول یونیورسٹیز میں کہہ لیں کہ لڑکا لڑکی 17-18 سال کی عمر میں, تو ان کو ایک فینٹیسی ورلڈ نظر آ رہی ہے نا. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی عمروں میں کہ, اور اگر وہ والدین شادیاں کر بھی دیتے ہیں تو وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی وہ پائیداری کتنی کچھ شادیوں میں چل رہی ہے. بالکل صحیح ہے, جب عقل ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ رشتوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے, کیونکہ آپ کو وقتی تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دنیا آپ کو رنگین لگ رہی ہے, لڑکیاں خود مختار ہوتی جا رہی ہیں, لڑکے بھی خود مختار ہیں. اب یہ شادی کا تو رجحان ہی بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شریک سب سے پہلے تو مجھے بتائیں, خود مختاری آپ نے لفظ استعمال کیا, خود مختار ہو رہے ہیں یا عقل مند ہو رہے ہیں یا بالکل عقل سے پیدل ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جب خاتون کمانا شروع ہو جاتی ہے خود, تو میرا خیال ہے کہ اس کو تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے, میں تو خود کما رہی ہوں. میں اب تو اسکوٹی بھی پاکستان میں عام ہو شریک گئی ہے. اگر آپ یہ بات کریں تو ہماری گھروں میں صرف آپ کمانے والی خواتین کو دیکھیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک اچھی چیز کو لیتے ہیں یا پازیٹیولی لیتے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے ابھی پیچھے ایک پوڈ کاسٹ میں ہماری بڑی مشہور اینکر نے سوال کیا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کی زندگی میں مرد ضروری ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ جس کو میرے رب نے قرار دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لازمی آپ شادیاں کریں, ہر ایک کی اپنی اپنی لائف, اپنی رائے ہے, لیکن دیکھیں ایک معاشرتی نظام ہے, یہ قدرت کا نظام ہے. ہم اس میں یہ کہہ دینا کہ عورت کمانے لگ گئی ہے, انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے, خود مختار ہو گئی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیویاں آج کل کیا کر رہی ہیں جن کو گھروں میں پتا بھی نہیں ہوگا؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, آپ مجھ سے زیادہ ٹک ٹاک استعمال کرنا چاہتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ مجھ سے زیادہ آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ اچھے انفلوئنسر, آپ میرے سے زیادہ. تو جو عورت کی خود مختاری ہے نا, سب سے پہلے یہ سمجھے خود مختاری ہے کیا ہے. فیمنزم لفظ بڑا ہم سنتے ہیں, خود مختاری میں آتی ہے. میں بیسک فیمنزم کے 110% حق میں ہوں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں فیمنزم ہے کیا. میں یہ جو پلے کارڈ والی آنٹی ہے نا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, تمہارے جوتے کہاں, میرے موزے کہاں, میں ان چیزوں کے قطعاً حق میں نہیں ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں فیمنزم ہے کیا اور پورٹری کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی فیمنزم یہ ہے کہ عورت کو اپنی بات کہنے کی آزادی رائے دیا جائے. ہمارے ہاں یہ چند سٹیز ہے جہاں پہ اویئرنیس ہے, جیسے ہمارے بڑے شہر ہے وہاں پہ آگہی ہے, شعور ہے. آج بچے بچیوں میں وہ چیزیں ختم ہو گئی, ان کو پراپر اچھی تعلیم دی جا رہی ہے. اصل چیز ہے فیمنزم کہ عورت کو بیسک تعلیم دی جائے, جو اس کا شعور ہے, جو اس کا حق ہے, اس کو وراثت میں پراپر حصہ نہ ملے, وہ بول سکے, اس کو شادی کا اپنی پسند کی جو میرے رب نے اس کو عورت کے ایک حقوق دیے ہیں نا, وہ ہے بیسیکلی فیمنزم. اور میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا مرد اس سے بڑا پروٹیکٹر کوئی نہیں ہو سکتے فیمنزم کا, جتنا یہ معاشرہ. یہ چند دیکھیں چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے فیمنزم واز the thing کہ آپ نے کس طرح سے عورت کے حقوق کی بات کرنی ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں تو فیمنزم یہ ہوتا ہے کہ مرد کو نیچا دکھانا ہے, مرد کو گھٹیا ثابت کرنا ہے. وہ تو دیکھیں وہ تو پھر ذہنی وہ پسماندہ وہ عورتیں ہیں یا وہ مرد بھی ہیں. میں مردوں کی بھی بات کروں گی کہ دیکھیں جو ایک دوسرے کو, آپ ایک دوسرے کے جینڈر سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو عورت بن کے جو مقام اور جو فرائض دیے ہیں, حقوق دیے ہیں, اس پہ رہے. جو مرد بن کے آپ نے, وہ کہتے ہیں, میں نے بڑی ایک وہ خوبصورت بات ہے کہ وہ خلیل صاحب نے
ठीक है, खलील उनकी साहब भी negative- खूबसूरत बातें कर रहे नहीं हैं, बात ये इनकलाब आ गया। नहीं, एक उनकी बात मुझे बड़ी पसंद है, जी, जी। क्यों बहुत सारी चीजों में मैं उनसे इख्तलाफ भी रखती हूँ। उन्होंने कहा था कि औरत और मर्द एक दूसरे के हकूक लेना छोड़ दें, अच्छा, जो जिसका हक है अपने ना, अपने फराइज जो अंजाम। जिसका फर्ज है वो अपना अपना सरंजाम अच्छी दे। बात की, बहुत अच्छी नेगेटिव चीजें तो हम बहुत लोगों की, हमें ना हमारा एक माइंड सेट है कि हम दूसरे की हमेशा नेगेटिव चीज पे जाते हैं, तो खुदा के लिए मुआशरे में वो मक्खियां ना बने जो हमेशा गंदगी पे बैठती हैं। पॉजिटिव चीजों पे भी है, अगर किसी की अच्छी चीज है उसको जरूर कहने का हौसला रखें। इसी तरह ये औरत की आपने फेमिनिज्म पे बात की है, इसी तरह मुआशरे में मतलब अगर फेमिनिज्म ये नहीं है कि मैं दुपट्टा नहीं लेना चाहती, मैं कपड़े छोटे पहनना चाहती, ये नहीं, फेमिनिज्म नहीं देखिए है। ये हमारा फेमिनिज्म हकूक की बात है, बेसिक जो हकूक है। बेसिक हकूक है, ये हमारे कल्चर का, हमारे ब्रॉटअप का हिस्सा ही तो नहीं ये वो है। कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को औरत के असल हकूक से हटाकर तवज्जो और दूसरी तरफ देखिए खाना गर्म करो ना करो नहीं और नहीं शारिक, दो बैठ गई और इसमें पता नहीं क्या। देखिए ये पूरी जिस तरह मर्दों की एक वो पूरी एक वो ऐसा एक कह ले कि माफिया है ना, जिसमें ये ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जिसमें बहुत समझते अच्छे। हैं कि औरतों का तो जनाब हाथ उठाना बड़े हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलत चीज इंसान ये है। मर्द की इसी सबसे बड़ी तरह नाकामी है। औरतों का भी एक ऐसे, ये स्पेशली हमारे एक माफियाज है जिनको नेगेटिविटी में प्रमोट किया जा रहा है। वो चाहे आप कह लें फेमिनिज्म को, चाहे वो कह लें कि आप जो मर्द की, अब आप बात करते हैं ना मर्द का डोमिनेंट होना, मर्द का डोमिनेंट होना कतन ये नहीं है कि वो गैरत के नाम पे सिर्फ कत्लो गैरत करते हैं। मोहब्बत वो कहते हैं ना, फर्क इतना ना सही इश्क हवस में, लेकिन हाँ हाँ, सुना है ये शेर? नहीं आप सुनाए ना। फर्क इतना ना सही इश्क हवस में, लेकिन मैं तो मर जाऊं तेरा रंग भी मैला कर। हाय लेकिन आजकल ये वो दौर नहीं है। ये आपको लगता है कि ये हवस जो है वो भी कहीं ना कहीं मोहब्बत का एलिमेंट्स में से है? बेसिकली बिल्कुल है, आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने हमें महरम और ना महरम का आप लोग को डिवीजन नहीं दी, क्योंकि जहां मर्द और औरत होते हैं, अब आप ये कहें कि पेट्रोल और आग पास है तो तुम्हारे घर आग अच्छा, लगेगी, मोहब्बत जो कोई एक नहीं सकता जनाब। जज्बा है, वो महरम और ना महरम देखती है, मजहब देखती है, जात बरादरी देखती है, नहीं देखती। तो शादियों के वक्त क्यों देखी जाती है जात बरादरी? मैं वैसे ये क्वेश्चन है, मोहब्बत जब हो जाती है तब याद नहीं आता, जब वो लड़की कहती है रिश्ता पे जो मैं सुननी पापा नहीं मान हो रहे। रहा, पापा नहीं मानते, खाला नहीं मानती, चाचू बड़े सख्त फुफ्फो हैं। ने तो मैं पैदा भी नहीं हुए थे मेरा रिश्ता मांग हाँ, ये क्या, ये मतलब बेसिकली मतलब क्या ऐसा कोई होना ये टाइम चाहिए पास कि मोहब्बत से नहीं, पहले नहीं, लोगों को कोई शारिक, वार्निंग आ जाए कि भाई ए जट नहीं, बरादरी मोहब्बत दा है, ये राई अच्छा बरादरी दा देखो, है। ये ना जज्बा है, ये एक स्टार्ट होता है पसंदीदगी से। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता हमें उस इंसान की वो आदतें, वो नेचर अट्रैक्ट करना शुरू कर ठीक देती है। है। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी मोहब्बत होती है ना, और फिर ये हकीकत है कि ये एक ऐसा जज्बा है जो आपका 13 से 14 महीनों में ना आप नॉर्मल हो जाते हो। अच्छा, हम जबरदस्ती इस चीज को ना अपने आप पे बालों का तारी भी कर लेते एक बड़ा जरूरी, हैं कि नहीं जी मैं बड़ा देवदास। एक बड़ी अहम बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप लड़कियों तक पहुंचाए, शायद आपके जरिए आसानी से पहुंच जाए। तमाम तर लड़कों के पास मुझे लगता है एक ही हथियार है, वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, वो उसके साथ शादी का झांसा देते हैं। पहले उनकी एक मोहब्बत है, एक रब्त होता है, एक ताल्लुक बनता है, वीडियो कॉल्स पे बात जाती है, फिर ऐसी तस्वीरें, नाजेबा तस्वीरें एक दूसरे की शेयर होती हैं, फिर वो ताल्लुक जो है जिस्मानी ताल्लुक तक जाता है और उसके बाद फिर वो नंबर ऑफ हो जाता है। क्या वजह है कि लड़कियों के साथ पहले दिन से एक ही चालबाजी हो रही है और लड़कियां फिर भी नहीं समझती? सबसे पहले ना ये बच्चियों को खास करके स्कूल यूनिवर्सिटीज में या इस एज में है, ये एक चीज वो समझ लें कि आप सवाए अपने महरम रिश्तों के बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ आप एक गोश्त की दुकान है जी, बाहर भेड़ी है और आप गोश्त की दुकान है, ये हकीकत मान लें। नहीं मानेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। ये एक पढ़ी लिखी बात है, ये कहना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और भाई उनका क्या जा रहा है, अगर वो इतने ही आपसे ऑनेस्ट है ना, सबसे पहले उसको आपसे इतनी मोहब्बत है, वो आपके घर में रिश्ते का पैगाम भेजेगा। वो कभी आपको नहीं कहेगा कि तुम आज से छला पाला है तो आज तो मेरी इज्जत है। कॉमन चीजें हैं, कौन सी इज्जतें हैं, कौन सी ये मोहब्बतें हैं जो खुदा के लिए अपनी आप मर्द का, वो कहते हैं ना कि मर्द, हमारा मुआशरा ऐसा है कि जिसमें अगर हम बात करें, ये कॉमन एक चीज है, लड़कियों को अपना कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। इस तरह के भेड़िए कदम कदम पे हैं, बचे इन लोगों से। ये कोई मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत वही है जो मेरे अल्लाह ने लिख दी हुई है आपके हक में, और वो वही है जो आपकी निकाह के बाद। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि मोहब्बत में सिर्फ महरम और नामहरम होता है, मोहब्बत को इतनी समझ होती है कि वो देख ले शारिक नहीं होती मोहब्बत जो ना, सबसे पहले ये जरूर समझे कि ये लाइकिंग थी, ये मोहब्बत थी, ये एक वक्त गुजारी थी, या आप किसी की गाड़ी से इंप्रेस होकर मोहब्बत कर बैठी हैं, आप किसी की जेब से इंप्रेस होकर मोहब्बत कर बैठी हैं, कोई आपकी सिर्फ खूबसूरती को देख के मोहब्बत कर बैठा है। पहले ये जरूर समझे
शरीक असल चीज पता है कि जब मोहब्बत ने हम लोग ने नाम मोहब्बत का जो है ना उसको पर्दा डाल दिया, बेसिकली हमारी अपनी अपनी गर्जें पीछे होती हैं। आज मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि एक साइकिल चलाते हुए किसी मजदूर के साथ किसी लड़की को मोहब्बत हो गई है। अच्छा, मोहब्बत गाड़ियां देख के क्यों होती है, मोहब्बत पैसा देख के क्यों होती है? अच्छी बात है अगर आप शादी करवा लें रांझा मछियां चरांदा सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ तो फिर रांझे के साथ हुई भी, तो फिर मैं कोई रांझे वाली हुई। रांझे वाली यही थी ना। मोहब्बत बड़ी समझदार है, बड़ी अक्लमंद है, तो उसको मोहब्बत ये जो आपने नाम दिया है ना, हाँ अल्लाह ने आपको हक दिया है। जब आप पढ़ लिख जाओ, एक मेच्योर एज में हो, आप हसब नसब भी देखो, आप सब चीजें देखो। लेकिन ये जिस एज में आजकल की जो मोहब्बत, जिसका मोहब्बत सो कॉल्ड मोहब्बत आप कह रहे हो ना, वो लड़का देखेगा लड़की खूबसूरत कितनी है, तो लड़के भी देखते हैं कि ये जो हमने वो है, ये फलानी डीएचए की है, फलानी है, क्या है, ना करें, बिल्कुल हकीकत है। मतलब ये डीएचए की हड्डियों वाली बात में हकीकत है भाई अब आंटियां कह लो, बच्चियां कह लो, तुम लोग को बेहतर पता है। इसी तरह से लड़कियां भी देखती हैं कि ये कितना कमाने वाला है, इसके पास गाड़ी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है। अगर ब्रांड अच्छा है तो आपकी जो वो गंजापन है वो आप चांद से तारे लगेंगे। उसके पास गाड़ी अच्छी है तो उसका मोटापा जो है सेहतमंद घराना। आपने ये सारी बातें की हैं, गाड़ी की, पैसे की, दौलत की बात की है, क्या मशहूर लोगों को भी लड़कियां अप्रोच करती होंगी? मशहूर मतलब उसके पीछे क्या वजह होती होगी? फेम, लड़कियां मशहूर शोहरत, होनी चाहिए, पैसा, बिल्कुल। लड़के भी करते हैं। और ये अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आजकल सोशल मीडिया ने एक ये जो तूफान आ गया है ना, कि अपनी फेम के लिए कुछ भी कर जाओ और खुदा के लिए रुक जाओ। इन चीजों का अंजाम सवाए तबाहियों के कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि फलां ने लड़की ने लड़के के साथ ये किया, लड़के ने ये किया, कहीं वो मर गया, कभी वो मर गई, कभी कुछ हो गया। यही सब कुछ हो रहा है। कौन सी मोहब्बतें? कोई मोहब्बतें नहीं है। जिनको आपने मोहब्बतों का नाम दिया है, एक वक्त गुजारिए, टाइम पास कर रहे एक दूसरे के साथ। और एंड पे इसी वजह से हमारे मुआशरे में जो ना ये कल्चर शादियों वाला ये और ये अच्छे तरीके से ये खत्म होता है। आखिरी सवाल है और हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे क्योंकि आपने भी निकलना है जल्दी में यार, और पॉडकास्ट भी काफी तवील हो चुका है। मुझे ये बताएं कि डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे लोग मजहबी हल बताते हैं, जरूरी है क्योंकि अल्लाह के याद से दिलों को सुकून मिलता है, ये कुरान का फैसला है। बिल्कुल। साथ ही साथ डॉक्टर डिप्रेशन के लिए कितना जरूरी है डॉक्टर से रिलेट करना, और जब किसी को सुसाइडल शॉट्स होते हैं, मतलब लाइक थॉट्स होती हैं कि भाई अब मैं खुदकुशी कर लूं, कोई रस्सी गले में पहन लूं, नस काट लूं, ये वो, तो उस लम्हे उसे क्या करना चाहिए? वैसे तो मुझे लगता है उसे सुसाइड ही करना चाहिए क्योंकि थॉट्स वो आ रही हैं, वो क्या कैसे उसे पता होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी का दिमाग चल रहा हो, उसको क्या करना चाहिए? शारिक, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तीन चीजें हैं क्या? ठीक है। स्ट्रेस होता है, आप अपने वर्क का लोड भी ले लेते हो, एक वो स्ट्रेस भी होती है, ठीक है। एंजाइटी, इन शॉर्ट हम बात करें, वो वाले तवहमात या वो परेशानी है जो हमें फ्यूचर को लेके हो रही है। ठीक है। अगर ये ना हुआ कैसे होगा, ये होना चाहिए तो नहीं हुआ, व्हाटएवर जो भी है। बात करें हम डिप्रेशन की, डिप्रेशन में लफ्ज आता है काश, और वो हमारे माजी से जुड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम माजी में अगर मैं ये ना करता ये हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए थी, ये क्यों हुआ। अब हम बात करें कि नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स का आना आ गई, आप उसके विक्टिमाइज भी हो रहे हैं, शिकार भी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, सिर्फ डिप्रेशन नहीं, जिंदगी के हर मामले में हमें इस्लाम और कुरान से ज्यादा जो रहनुमाई मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। लेकिन जिस तरह बुखार है, बीमार होते हैं, दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, खुदा ना हादसा कोई मेडिकली प्रॉब्लम होती है, जाते हैं। ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, जिसको जरूर समझे। असल चीज में इसका वही वाली बात है कि लोगों के साथ बैठना शुरू करें, लेकिन उन लोगों के साथ जहां से आपको हैप्पीनेस मिले, जहां से आपको पॉजिटिविटी मिले। और डिप्रेशन के लिए अपने पास सोर्स ऑफ कैथारसिस जरूर रखें, चाहे किसी दोस्त की सूरत में, चाहे किताब की सूरत में, चाहे कोई अच्छा म्यूजिक है, जहां आपके दिल को सुकून मिलता है, किसी इंसान के पास बैठ के मिलता है, जरूर। मसरूफियत कितनी जरूरी है डिप्रेशन से निकलने की? बहुत ज्यादा है, लेकिन हेल्दी मसरूफियत। अच्छा, बालों का बहुत ज्यादा मसरूफियत भी जो है ना, वो भी आपको डिप्रेशन का बायस बना। अच्छा, हमें लगता है दिमाग को जो है ना, देखिए एक मशीन है, चलाए जा रहे, तो आखिरकार क्या होगा, इसे खत्म होना है ना, गिरना है। तो इंसान का दिमाग भी ऐसा है। ठीक है जी, आप देखते हैं दुनिया मुख्तलिफ किस्म के डिप्रेशन का शिकार है। मिडनाइट डिप्रेशन है, और किसी को सुबह सुबह, किसी को खाने का बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, किसी को ये बड़ा होता है, व्यूअर्स नहीं आ रहे, रेटिंग नहीं बढ़ रही। ये तो कमाल का हम जैसों की मुश्किलात तो आप चुपता हुआ ना, लेकिन मिडनाइट डिप्रेशन, जाहिर है व्यूअर्स आएंगे तो डॉलर्स आएंगे। आजकल जो सबसे ज्यादा आम है मेरे ख्याल से वो मिडनाइट डिप्रेशन है। अचानक 2-2:30 बजे या तो भूख लगती है या डिप्रेशन है, अगर दोनों हो तो फिर तो बहुत ज्यादा। देखिए, जब आप नेचर के अगेंस्ट चलेंगे ना, अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि नेचर से जब तुम मेरे उसमें अल्लाह के बताए हुए अहकामात के खिलाफ जाओगे, नुकसान उठाओगे। बिल्कुल ठीक है। जब कहा गया कि अर्ली आपने उठना है, मगरिब के बाद अपना ईशा के तक खाना खाएं और बाद में अपनी रूटीन बनाएं। अब हमारी अर्ली जो है, हम उठते ही असर के वक्त है,
بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کھانا اس وقت کھانا ہے. اب رات, آدھی رات کو جب آپ نے 12-1 بجے کھانا کھا کے 2-3 بجے آپ نے سو جانا ہے یا کسی, تو وہ تو پھر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ شریکہ تمیز پاک نیگیٹو مائنڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ رات ہے, دیکھیں سو جانا قدرت, چاہیے. جب میں کیا کہتی ہوں قدرت کہہ رہی ہے, اور آپ کا میڈیکل جو ہے نا, میڈیکلی پوائنٹ سے تو آپ کا مائنڈ ایسے کیمیکل ریئیکشن جو اللہ نے دیکھے احکامات بنائے ہیں نا, رات کوشش کرے. اب جب آپ نے رات 12 بجے کوئی ٹاک شو دیکھتے ہوئے لگنا ہے, سونا ہے کہ آپ کو پتا ہے جی گولیاں چل گئی اور خواب میں بھی نظر آ رہا ہے صبح اٹھنا پاکستان موک گیا, تو یہ اپنی ایک اپنی نیچر بھی بنائے نا, اپنی روٹین صحیح کرے اگر آپ چاہتے تھے. کیونکہ یاد رکھیے گا, ہیلدی مائنڈ از دا کی آف ایوری سکسیس. بالکل ٹھیک ہے جی. ادریس بابر صاحب کا شعر ہے, وہ آخر میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج ہم نے پہلی مرتبہ پوڈ کاسٹ کیا اور یہ بائی چانس اچانک ہی ہمارا ذہن بنا کہ ہمیں پوڈ کاسٹ کرنا چاہیے. کوئی سوالات ایسے نہیں تھے, میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے کرنے چاہیے تھے, اس سے بہت اچھے سوالات ہو سکتے تھے, لیکن ابھی نہیں کر پایا. اس کے لیے ناظرین مجھے معاف کیجیے گا. اگلی مرتبہ پوری تیاری کے ساتھ ایک بہترین جو ہے پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچاؤں گا. ادریس بابر کا ایک شعر ہے کہ اپنے محبوب کو اجازت دو کہ وہ خوش رہ سکے تمہارے بغیر. تو آپ بھی کوشش کیجیے, اپنے محبوب کو بھی اجازت دیجیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ خود کو بھی اجازت دیجیے کہ جو چلا گیا ہے اسے بھول جائیں اور اپنی زندگی میں جو آ گیا ہے اس کو قبول کر کر ایک خوشیوں بھری زندگی جیجیے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.